ڈیٹا سائنس کے اس فل کورس میں خوش آمدید، جس میں ہم ڈیٹا سائنس کو بالکل بیسک لیول سے ایڈوانس لیول تک سیکھ رہے ہیں، اور آج اس کورس کا لیکچر نمبر 6 ہے جس میں ہم نو ایس کیو ایل ڈیٹا بیسز کو پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے ریلیشنل ڈیٹا بیس یعنی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس کو دیکھا، جس میں ہم نے یہ جانا کہ ڈیٹا بیسز وہ ہوتے ہیں جو ٹیبلز کی فارم میں موجود ہوتے ہیں اور ان میں کالمز اور روز ہوتی ہیں، اور ڈیٹا بہت ترتیب سے کسی خاص اسکیما کے تحت اس میں رکھا گیا ہوتا ہے۔ جبکہ نو ایس کیو ایل جو اصل میں ناٹ اونلی ایس کیو ایل ہے یا اس کو نان ایس کیو ایل بھی کہتے ہیں، یہ نان ریلیشنل ڈیٹا بیس ہے، یعنی اس میں ڈیٹا کسی خاص فکسڈ اسکیما کے تحت نہیں رکھا گیا ہوتا۔ ٹیبل، روز اور کالمز والے فکس اسکیما ڈیزائن کا اس میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ فلیکسیبل اسکیما کا استعمال کرتے ہیں، اور عموماً ایس کیو ایل یعنی اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج کا استعمال بھی اس میں نہیں ہوتا، بلکہ نو ایس کیو ایل کی اپنی لینگویجز ہوتی ہیں جن کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلات ہم اگلے لیکچرز کے اندر جانیں گے۔ نو ایس کیو ایل ڈیٹا بیسز اسٹوریج کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور جو محفوظ شدہ ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ریٹریو کر کے استعمال کرنے کے لیے بھی نو ایس کیو ایل ڈیٹا بیسز کا استعمال ہوتا ہے۔ نو ایس کیو ایل ڈیٹا بیسز کی ضرورت کیوں پیش آئی یا اس نے مقبولیت کیوں حاصل کی؟ اس کی وجہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ بھی ہے، بگ ڈیٹا ہے، کیونکہ آج کل ڈیٹا کی بہت بڑی مقدار ڈیلی بیسز پہ ہر منٹ کے اندر جنریٹ ہو رہی ہے۔ اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک ایسے ڈیٹا بیس کی ضرورت پیش آئی جو اسٹرکچرڈ، انسٹرکچرڈ اور سیمی اسٹرکچرڈ ہر قسم کے ڈیٹا کو اپنے اندر محفوظ کر سکے اور اس کو پروسیسنگ میں مدد فراہم کر سکے، اور یہ سہولت ہمیں نو ایس کیو ایل ڈیٹا بیس فراہم کرتا ہے، جس کے اندر ہم بے ترتیب ملے جلے ڈیٹا یا ترتیب دیے گئے ڈیٹا، اسٹرکچرڈ، سیمی اسٹرکچرڈ یا انسٹرکچرڈ ہر قسم کے ڈیٹا کو محفوظ کر سکتے ہیں، ریٹریو کر سکتے ہیں اور اپنے انالیسز اور دیگر پرپزز کے لیے یوز بھی کر سکتے ہیں۔ نو ایس کیو ایل ڈیٹا بیسز کے بارے میں یہ بنیادی باتیں جاننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں نو ایس کیو ایل ڈیٹا بیسز کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 از کی ویلیو اسٹور، نمبر 2 ڈاکومنٹ بیسڈ ڈیٹا بیسز، کالم بیسڈ ڈیٹا بیسز اینڈ گراف بیسڈ ڈیٹا بیسز۔ اب ان ڈیٹا بیسز کو ہم ذرا ڈیٹیل سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کی ویلیو ڈیٹا بیس۔ اس میں ڈیٹا کی ویلیو پیئرز کی شکل میں موجود ہوتا ہے، اور اس کی پیئرز میں سے ہر کی جو ہے وہ ڈیٹا کے ایک ایٹریبیوٹ کو ظاہر کرتی ہے جس کی پہچان یونیک ہوتی ہے، اور یہ کیز اور ویلیوز انٹیجر، اسٹرنگ یا کوئی بھی کمپلیکس جیسون ڈاکومنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً آپ اپنی اسکرین کے اوپر ایک کی ویلیو اسٹور کی ایگزامپل کو دیکھ رہے ہیں، جس میں ایک ٹیبل سپلائرز کے ڈیٹا کو شو کر رہا ہے، دوسرا ٹیبل آرڈرز کے ڈیٹا کو شو کر رہا ہے، اور سارا ڈیٹا کی ویلیوز کی شکل میں موجود ہے۔ مثلاً آئی ڈی کی ہے اور 1 اس کی ویلیو ہے، نیم کی ہے اور باب اس کی ویلیو ہے، سٹی کی ہے اور نیو یارک اس کی ویلیو ہے۔ اسی طرح پورے ٹیبل کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کی ویلیوز پر مشتمل ہے۔ اس قسم کے ڈیٹا بیسز میں ریڈس، میم کیسٹ، ڈائنامو ڈی بی وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈاکومنٹ بیسڈ ڈیٹا بیسز کو۔ ڈاکومنٹ بیسڈ ڈیٹا بیسز میں ہر ریکارڈ کا ڈیٹا ایک ہی ڈاکومنٹ کی شکل میں محفوظ ہوتا ہے، اور یہ ڈاکومنٹ ڈیٹا بیس اپنے اندر جمع ڈاکومنٹس کی فہرست بنانے اور اس میں سے مطلوبہ ڈیٹا نکالنے اور اس ڈیٹا کا انالیسس کرنے کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔ اس قسم کے ڈیٹا بیسز کے اندر ای کامرس پلیٹ فارمز کا ڈیٹا، میڈیکل ریکارڈز کا ڈیٹا، کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا ڈیٹا وغیرہ محفوظ کیا جاتا ہے، اور بعد میں اس ڈیٹا کو انالیسس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی اسکرین کے اوپر اس کی مثال دیکھ رہے ہیں، جس میں آپ کو کچھ ڈاکومنٹس نظر آ رہے ہیں جن کے اندر ڈیٹا موجود ہے۔ مونگو ڈی بی، ڈاکومنٹ ڈی بی، کاؤش ڈی بی، کلاؤڈنٹ وغیرہ اس کی چند مشہور ڈاکومنٹ ڈیٹا بیسز ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کالم ڈیٹا بیسز کو، کالم بیسڈ ڈیٹا بیسز۔ اس میں ڈیٹا روز کی بجائے کالمز کی شکل میں اور سیلز کے اندر محفوظ ہوتا ہے، اور متعلقہ کالم کے گروپ کو ہم کالم فیملی کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں اس ایگزامپل کے اندر جو آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہی ہے کہ ہمارے پاس کسٹمر انفارمیشن ہے اور کسٹمر کی پرچیزنگ کی انفارمیشن ہے۔ دو علیحدہ علیحدہ انفارمیشنز ہیں لیکن ایک دوسرے سے ریلیونٹ ہیں۔ ہم اسے جب اکٹھا کرتے ہیں اور کالم ڈیٹا بیس کے اندر محفوظ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کالم فیملی وجود میں آتی ہے۔ کالم ڈیٹا بیسز کو زیادہ تر ٹائم سیریز ڈیٹا کے لیے، موسم سے متعلق ڈیٹا کے لیے اور انٹرنیٹ آف تھنگز کے ڈیٹا کی کلاسیفیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اپاچے کسانڈرا، اپاچے ایچ بیس اس کی مشہور مثالیں ہیں۔ نو ایس کیو ایل ڈیٹا بیس کی چوتھی قسم گراف بیسڈ ڈیٹا بیسز ہیں، جن میں ڈیٹا محفوظ کرنے اور اس کو گرافیکل فارم میں دکھانے کے لیے گرافیکل ماڈلز کا استعمال ہوتا ہے۔ ڈیٹا کی ویژوئلائزیشن، ڈیٹا انالیسز اور ڈیٹا پوائنٹس کے درمیان آپس میں ربط اور تعلق کو پہچاننے کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ گراف بیسڈ ڈیٹا بیسز زیادہ تر سوشل نیٹ ورکس، پروڈکٹ سے متعلق ریکمنڈیشن دینے کے لیے، نیٹ ورکس کی تصویر سے وضاحت کے لیے، فراڈولنٹ بیہیویئر کو ٹریک کرنے کے لیے اور ایکسیس مینجمنٹ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر استعمال ہوتا ہے۔ نیو 4G
और कॉस्मोस DB इसके बेहतरीन मिसालें हैं। अब हम देखते हैं कुछ एडवांटेजेस जो हमें NoSQL डेटाबेस को इस्तेमाल करने से हासिल होते हैं। उसमें सबसे पहला यह है कि तरतीब शुदा, मिले जुले और बेतरतीब डाटा की बहुत बड़ी मिकदार को NoSQL डेटाबेसेस अपने अंदर महफूज कर सकते हैं और उन्हें इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ डेटाबेसेस के दरमियान फैले डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के तौर पर भी काम करने की सलाहियत रखते हैं। एज कम्पेयर टू रिलेशनल डेटाबेसेस ये कम खर्च होते हैं और ज़्यादा मौसर होते हैं, जिसकी वजह से इनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसमें नए नोड्स का इजाफा भी किया जा सकता है ताकि ज़्यादा गुंजाइश और अच्छी कारकर्दगी हासिल की जा सके। डेटाबेस का डिज़ाइन बहुत सादा होता है, इस पर बेहतर कंट्रोल हासिल किया जा सकता है, उसकी कैपेसिटी में इजाफा करने की सलाहियत इसे और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाती है। अब चूंकि हम रिलेशनल डेटाबेसेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस, SQL डेटाबेसेस या नॉन SQL डेटाबेसेस दोनों को पढ़ चुके हैं, अब हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या है। रिलेशनल डेटाबेस में डेटा के इंदराज का स्कीमा सिर्फ तरतीब शुदा डेटा के लिए डिफाइन किया जाता है, जबकि NoSQL डेटाबेस के अंदर हर किस्म के डेटा को हम स्टोर करने और प्रोसेस करने की सलाहियत रखते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल रिलेशनल डेटाबेस की सूरत में महंगा होता है, जबकि NoSQL डेटाबेस खास तौर पर कम खर्च सिस्टम के लिए बनाया गया है। और हमने ये भी पढ़ा है कि रिलेशनल डेटाबेस एसेट कंप्लाइंट होता है, जबकि NoSQL डेटाबेस एसेट कंप्लाइंट नहीं होता। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, लेकिन NoSQL डेटाबेस में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता। रिलेशनल डेटाबेस में वर्टिकल स्केलिंग होती है और NoSQL डेटाबेस में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है। अब ये वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, इसको समझने के लिए आप नीचे एक डायग्राम को देखें जिसमें आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है जो एक्स एक्सिस पर होती है और वर्टिकल स्केलिंग होती है जो वाई एक्सिस पर होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम एक ही डेटाबेस की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं तो वो वर्टिकल स्केलिंग होगी, यानी एक डेटाबेस अगर 10 टेराबाइट्स का है उसे हम 20 टेराबाइट्स का करते हैं तो हमने उसी डेटाबेस की कैपेसिटी को बढ़ाया है जो कि वर्टिकल स्केलिंग है। और अगर एक डेटाबेस 10 TB का है और उसके साथ हम एक 10 TB का और डेटाबेस ऐड करते हैं तो अब दो डेटाबेसेस हो गए 10 TB के। इस सूरत में भी हमें 20 टेराबाइट्स का ही डेटा मिला, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है। हमने एक डेटाबेस को अब दो डेटाबेस कर दिया है और उन दो से हमें 20 TB की स्पेस हासिल हो रही है। पहले केस में हमने ये देखा था कि वर्टिकल स्केलिंग में हमने एक ही डेटाबेस के 10 TB को 20 TB में चेंज कर दिया था। उम्मीद है आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की समझ आ गई होगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो रिलेशनल डेटाबेस पुरानी टेक्नोलॉजी है, जबकि NoSQL डेटाबेस निस्बतन नई टेक्नोलॉजी है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने NoSQL डेटाबेसेस, नॉट ओनली SQL डेटाबेसेस या नॉन SQL डेटाबेसेस को तफसील से जानने की कोशिश की। हमने ये देखा NoSQL डेटाबेस क्या होता है और इसकी कितनी किस्में हैं। फिर हमने NoSQL डेटाबेस की पहली किस्म की वैल्यू डेटाबेस को देखा, फिर दूसरी किस्म डॉक्यूमेंट डेटाबेस को देखा और फिर कॉलम डेटाबेस को जाना। उसके बाद हमने देखा ग्राफ डेटाबेस क्या होता है और फिर हमने NoSQL डेटाबेस के एडवांटेजेस को देखा और आखिर में हमने SQL और NoSQL डेटाबेस का कंपैरिजन जाना, जिसमें हमने देखा कि इनका आपस में बुनियादी क्या फ़र्क है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस लेक्चर को 2 से 3 मरतबा सुने। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक को अगले आने वाली किसी वीडियो के अंदर अच्छे से मजीद कवर कर दूंगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो भी अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टे ब्लेस्ड, अपना ज़्यादा सा ख्याल रखिएगा।